بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم قدیم ایران کے مذہب یعنی مذہب زرتشت پر بات کریں گے۔ ناظرین، آج سے بہت پہلے وسط ایشیا سے ایک قوم اٹھی جسے آریہ کہا جاتا تھا۔ کچھ آریہ مغرب کی طرف چلے گئے اور یورپ میں جا کر آباد ہو گئے، اور کچھ آریہ مشرق کی طرف آ گئے جن کی دو شاخیں ہیں، ایرانی آریہ اور ہندوستانی آریہ۔ اصل میں دونوں کے دینی افکار کی بنیاد ایک تھی، مگر جغرافیائی ماحول کی بنا پر دونوں کی آئندہ زندگی مختلف ہو گئی۔ قدیم ایرانی آریوں میں مظاہر فطرت کی پرستش اور آگ کا احترام پایا جاتا ہے۔ ناظرین، اہل ایران کو سب سے پہلے توحید سے روشناس کرانے والے زرتشت ہیں۔ زرتشت قدیم ایران کے پیغمبر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، زرتشت مذہب کے بانی کے بارے میں تاریخ بہت کم معلومات فراہم کرتی ہے، اور جو کچھ معلومات ہیں وہ اس مذہب کی کتاب سے ماخوذ ہیں۔ زرتشت کے زمانے میں بھی بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ان کا زمانہ 1000 قبل مسیح کا ہے، کچھ روایات کے مطابق ان کا زمانہ 2200 قبل مسیح، اور کچھ کے مطابق 2400 قبل مسیح، اور ایک روایت میں 2350 قبل مسیح ہے، جبکہ مغربی محققین نے زرتشت کا زمانہ 660 قبل مسیح سے 583 قبل مسیح قرار دیا ہے۔ ناظرین، زرتشت کے لیے انگلش میں زروسٹر استعمال ہوتا ہے، جو یونانی لفظ زرتشزا سے بنا ہے۔ جائے پیدائش کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں، جن میں ایران کا علاقہ میڈیا یا باختریا، اور ایک قول میں تہران کے نزدیک رے کا منقول ہے۔ ناظرین، روایات کے مطابق والد کا نام پورا مشاسب تھا، جو جادوگروں اور پروہتوں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ زرتشت نے اپنے زمانے کے مشہور استاد حکیم بزاں کرزل سے تعلیم حاصل کی، اور دوسرے ملکوں سے آنے والے تاجروں اور مسافروں اور سیاحوں سے ملتے رہتے اور ان سے گفت و شنید کر کے علوم و فنون سیکھتے تھے۔ ناظرین، زرتشت کی تعلیمات کے دو بنیادی عنصر ہیں۔ نمبر 1، معبود حقیقی یعنی الہ کا تصور، اور پھر توحید باری تعالیٰ کا پرزور اثبات۔ نمبر 2، کائنات میں خیر و شر کی دو متضاد قوتوں کی موجودگی اور ان کی کشمکش کا ہمہ گیر تصور، اور خیر و شر کی اس کشمکش میں انسان کس طرح ہمیشہ خیر کو اختیار کرے اور شر سے اجتناب کرے، اور پھر خیر و شر کے اس جھگڑے میں یہ تعلیم کہ آخری اور حتمی غلبہ خیر کو ہی ملے گا۔ ناظرین، روایات میں ہے کہ زرتشت نے ایک مرتبہ بلند مقام پر کھڑے ہو کر غروب آفتاب کے منظر کو دیکھا تو وہ وجد میں اچھل پڑے، کیونکہ انہیں اس بات کا ادراک ہوا کہ جس طرح دن روشنی اور اندھیرے میں بٹا ہوا ہے، اسی طرح دنیا بھی نیک و بد میں منقسم ہے۔ جس طرح رات کی دن میں تبدیلی ممکن نہیں، اسی طرح نیکی اور بدی کا باہم بدل جانا ممکن نہیں۔ ناظرین، باس بعد الموت کے بارے میں بھی زرتشت کی تعلیمات بہت واضح تھیں۔ مرنے کے ساتھ انسان ختم نہیں ہو جاتا، اور پھر مقررہ وقت پر تمام دنیا کا خاتمہ ہوگا اور مردے زندہ کیے جائیں گے۔ ان سب کا اجتماعی حساب و کتاب ہوگا، اور پھر جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ ناظرین، جیسا کہ پہلے بھی واضح کیا جا چکا ہے کہ زرتشت توحید کے پرستار تھے، اور اہل ایران کو سب سے پہلے توحید سے روشناس کرانے والے آپ ہی ہیں، لیکن آپ نے خیر و شر کی دو متضاد طاقتوں کے درمیان جس کشمکش پر بہت وضاحت سے روشنی ڈالی، آپ کے بعد آپ کے پیروکاروں نے اس میں اس قدر انہماک اور غلو اختیار کیا کہ بالآخر وہ کائنات میں دو مستقل طاقتوں کو خیر و شر کے الگ الگ سربراہوں کی حیثیت سے ماننے لگے، اور ثنویت یا دو خداؤں پر عقیدہ رکھنے والے قرار پائے، اور آگے چل کر دو خداؤں کا نظریہ زرتشتیوں کی پہچان بن گیا، یعنی نمبر 1، اہورمزدا یا یزداں، سراپا نیکی اور خیر کا خدا۔ نمبر 2، اینگرامینو یا اہرمن،
سراپا بدی اور شر کا خدا۔ ناظرین، مذہب زرتشت میں خدا کی صفات کو مشخص کر کے 7 غیر فانی ہستیاں یا روحیں قرار دیا گیا ہے، جن کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے: مزدا یعنی سراپا خیر، آشا یعنی صداقت، واہمانا یعنی نیک خیالات، وہورا یعنی سچا، خشاویر یعنی نعمتوں کا مالک، غیر فانی، آرمایتی یعنی تقوی اور دینداری۔ ناظرین، مذہب زرتشت کی مقدس کتاب کو اوستا کہا جاتا ہے، جس کے معنی اصل متن ہے۔ زند کا معنی شرح ہے، اس کا اضافہ بعد میں کیا گیا۔ اس طرح یہ کتاب زند اوستا کے نام سے مشہور ہے۔ زند اوستا کا بہت کم حصہ محفوظ ہے، اور جو حصہ محفوظ ہے اسے گاتھا کہا جاتا ہے۔ ناظرین، زرتشت کی موت کے تقریباً 250 سال بعد 331 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے ایران پر حملہ کیا اور زرتشت مذہب کی مقدس کتب کو نظر آتش کر دیا۔ پھر جب زرتشت مذہب کا دوبارہ احیاء ہوا تو پروہتوں نے اپنے حافظے سے یہ کتابیں دوبارہ لکھیں۔ زرتشت کی اصل تعلیمات کو فراموش کیا جانے لگا۔ آتش پرست مجوسی جو کچھ عرصے کے لیے پس منظر میں چلے گئے تھے، دوبارہ متحرک ہونے لگے۔ اس طرح بتدریج مذہب زرتشت میں مجوسی تعلیمات و عقائد شامل ہو گئے۔ پھر آنے والے وقتوں میں اوستا کی جو شروحات لکھی گئیں، ان میں مظاہر پرستی اور مجوسیت دارائی۔ اس طرح ایرانیوں کا مذہب زرتشت کی تعلیمات، مجوسیت اور عیسائی اور آتش پرستی کا ایک ملغوبہ بن گئی۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا تو ایران کی اکثر آبادی نے اسلام قبول کر لیا۔ زرتشتیوں کی ایک کثیر تعداد نے ہندوستان کی طرف ہجرت کی اور بمبئی، کاٹھیا واڑ اور گجرات کے ساحلوں پر بستیاں بنائیں۔ جو ہندوستان میں آ گئے انہیں پارسی کہا جاتا ہے، اور جو ایران میں رہ گئے وہ خود کو زرتشتی کہتے ہیں۔ یہ غیر تبلیغی مذہب ہے جو نہ خود بدلتے ہیں اور نہ ہی کسی کو اپنے مذہب میں شامل کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ آگ کو خدا کا نور سمجھتے ہیں اور اپنے آتش کدوں میں آگ بجھنے نہیں دیتے۔ زرتشتی اپنے مردوں کو نہ آگ میں جلاتے ہیں، نہ زمین میں دفن کرتے ہیں اور نہ ہی پانی میں بہاتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک آگ، پانی اور زمین یہ تینوں چیزیں مقدس ہیں۔ یہ اپنے مردوں کو دخمہ یعنی مینار خاموشی یا ٹاور آف سائلنس میں رکھ دیتے ہیں، جہاں پرندے انہیں کھا جاتے ہیں۔